آج مسلمانوں کا پکش کو زیادہ تر سنا گیا ہے اور اس میں سب سے زیادہ 4 وکیلوں نے بات کی ہے. کپل سبل صاحب نے سب سے زیادہ وقت لیا, اس کے بعد راجو دھون صاحب نے کہا, اس کے بعد سنگھوی صاحب نے کہا, اس کے بعد سی یو سنگھ صاحب نے کہا. احمدی صاحب کو دیا تھا ٹائم, وہ ابھی بات نہیں ہوئی ان کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اصل میں آج کے آرگومنٹ کے اندر پوری تفصیل سے یہ وقف قانون پہ بحث ہوئی ہے. سبل صاحب نے یہ بات کہی کہ صاحب یہ وقف قانون کو دیکھ کر صاف طور پہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے رائٹس کو چھینا جا رہا ہے. جو کانسٹیٹیوشن نے ان کے فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں وہ اس میں چھین لیے جا رہے ہیں, اور ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو اپنے ریلیجیس کاموں سے روکا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ وقف بائی یوزر کا جو قانون ہے وہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, باقی لوگوں میں بھی ہے کہ ایسی پراپرٹی جو 200 سال پہلے 500 سال پہلے کسی کام کے لیے دی گئی تھی اس کے ڈاکومنٹ تو نہیں ملیں گے. یا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس نے وقف کیا ہے اس کا کوئی لکھت روپ میں چاہیے, وہ بھی نہیں ملے گا. اور وقف یہ اس کے استعمال کی وجہ سے اس کو مان لیا گیا کہ وقف بائی یوزر کی پراپرٹی, وقف کی پراپرٹی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر میں کوئی ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائے گا تو وقف بائی یوزر نہیں رہے گا. تو ڈسپیوٹ تو کوئی بھی کھڑا کر سکتا ہے, کبھی بھی کھڑا کر سکتا ہے. اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر کی پراپرٹی کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے, جو رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی تھی اس لیے وقف بائی یوزر تھی وہ. تو اگر آپ کہیں گے ڈاکومنٹ لائیے تو ڈاکومنٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کو وقف بائی یوزر نہیں مانیں گے. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو پروٹیکٹڈ مانومنٹس ہیں جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اس کو مینٹین کرتا ہے, اس کے بارے میں یہ قانون یہ کہتا ہے, جو 2025 کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب وقف بائی یوزر کی پراپرٹی اگر ہے جو پروٹیکٹڈ پراپرٹیز ہیں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت میں, وہ پروٹیکٹڈ پراپرٹی جو ہے اب وقف نہیں رہیں گی. یعنی مطلب یہ کہ اگر وہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اس کو مینٹین کر رہا ہے تو اب اس کی وقف کی حیثیت ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, درگاہ ہے تو وہاں شردھالو نہیں جا سکتے, یا خانقاہ ہے تو وہاں پہ اس طرح کے لوگ نہیں جا سکتے. تو یہ تو آپ میرے ریلیجیس رائٹ کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے کہ صاحب پروٹیکٹڈ مانومنٹ, اور ان کا یہ خود پروٹیکٹڈ مانومنٹ کا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا جو قانون ہے اس میں بھی یہ بات مینشن نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کام صرف مینٹیننس کا ہے, باقی ریلیجیس پرپز کے لیے وہ استعمال ہوتی رہے گی. آپ اس کا ریلیجیس پرپز کے لیے ہٹا رہے ہیں. کوئی مسجد ہے تو نماز پڑھنے کے لیے بنتی ہے, وہ دکھانے کے لیے, اس سے پیسہ آمدنی بنانے کے لیے, پروٹیکٹڈ مانومنٹ کو پرزرو کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ بیسیکلی وہ مسجد کے لیے بنائے گی, نماز پڑھنے کے لیے, تو نماز ہونی چاہیے وہاں پہ. تیسری بات انہوں نے کہی کہ صاحب آپ نے وقف بورڈ کے اندر, سینٹرل وقف کونسل کے اندر جو لوگوں کو لانے کا جو پروویژن تھا اس میں سے مسلمانوں کی جو کنڈیشن تھی وہ ہٹا دی. تو اب یہ جو 22 ممبر ہیں اس میں سے میجورٹی جو ہوگی وہ نان مسلمس کی ہوگی. 2 تو کمپلسری ہیں, اس کے علاوہ بھی نان مسلمس ہوں گے, سینٹرل وقف کونسل میں بھی اور اسٹیٹ وقف بورڈ میں بھی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ صاحب وہ گورنمنٹ نامنیٹ کرے گی, الیکشن والا وہ بھی کھاتا ختم کر دیا آپ نے. تو گورنمنٹ نامنیٹ کرے گی, تو کیسے لوگ ہوں گے, کیا کریں گے, یہ بات اچھی طرح واقف ہے. سر سبل سر کا ایک پوائنٹ آف آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ جو وقف کے نام پہ چیریٹی ہوتی ہے اور جو مندروں میں چڑھاوا کیا جاتا ہے وہ بالکل الگ چیز ہے, تو اس پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ جو مسجد ہے, مسجد میں کوئی آمدنی کا ذریعہ تو نہیں ہوتا ہے. جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہی تھوڑا بہت دیتے ہیں, تو اس کے پاس تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا درگاہ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو درگاہ کے بارے میں کہا درگاہ ہو یا مندر ہو, وہاں انہوں نے کہا یہ تو باقی ہر جگہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, درگاہ ہو یا مندر ہو وہاں چڑھاوے آتے ہیں, مسجد میں چڑھاوے نہیں آتا ہے. یہ ایک بات تھی اور کچھ نہیں. اور اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ صاحب یہ جو 5 سال کی آپ نے شرط لگائی ہے کہ ایک آدمی کو 5 سال پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے تبھی وہ وقف کر سکتا ہے, یہ بھی بہت ہی ابسرڈ بات ہے. اس لیے کہ یہ تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. آپ آرٹیکل 19 تک اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں کہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کو ڈونیٹ کر رہا ہوں. ہو آر یو ٹو انٹرفیئر؟ اور اس کے لیے شرط کہ 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم, تو آپ کیسے جج کریں گے کون آدمی پریکٹسنگ مسلم ہے کون نہیں ہے؟ وہ ول سرٹیفائی. تو یہ بھی غلط ہے, یہ میرے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کا وائلیشن ہے, ہنن ہے, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو اور مسئلے اٹھے ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ صاحب یہ اس میں ایسے بہت سارے پروویژنس لائے گئے ہیں جو قانون میں اس وقت نہیں دیے گئے تھے. جو قانون سرکولیٹ کیا گیا تھا لوگوں کو اس وقت نہیں دیے گئے تھے. بالکل پارلیمنٹ میں جب بحث ہوئی, جب ووٹنگ کے سمے ان کو ڈال دیا گیا. تو یہ تو بہت ہی غلط طریقہ ہے, یہ تو ان ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ صاحب ایسے قانون میں جس میں کوئی بحث نہیں ہوئی, جس کو آپ نے سرکولیٹ نہیں کیا, لاسٹ راؤنڈ میں ڈال کے جو ہے اپنی میجورٹی کی بنیاد پہ پاس کروا لیا. تو دس از اگین فنڈامنٹل رائٹ کا ہنن ہے.
आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली जितनी याचिकाएं थी वो सभी याचिकाएं लिस्टेड थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आज 11:30 बजे से उन मामलों की सुनवाई शुरू हुई। उसमें जो याचिकाकर्ता यानी कि जो पेटिशनर्स के एडवोकेट्स हैं मुस्लिम पक्ष, उनके द्वारा पूरा सबमिशन दिया गया और 4:15 बजे तक सुनवाई चली। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं सबके प्रावधानों पर एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो माननीय अधिवक्ता है उन्होंने अपनी दलील दी और उन्होंने विस्तार से माननीय न्यायालय को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उनके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, किस तरह से वो आर्बिट्ररी कानून है और सेक्शन आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। इन तमाम बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की। आज शाम 4:15 बजे तक मुस्लिम पक्ष के जितने भी सीनियर एडवोकेट्स थे सबों ने अपनी दलील दी है। अब कल भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी संस्थान हैं, यहाँ तक कि 2 राज्यों के वक्फ बोर्ड भी भारत सरकार के समर्थन में आए हैं, वो भी कल अपना दलील देंगे और उनके साथ जो इंटरवेनर्स हैं भारत सरकार के पक्ष का समर्थन में वो भी अपनी दलील देंगे। तो उनके लिए कल का समय मुकर्रर किया गया है। अब कल जब भारत सरकार का आर्गूमेंट होगा, भारत सरकार के समर्थन में जो पक्षकार है उनका आर्गूमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट का रुख किस तरह का है। आज कोर्ट ने वक्फ पे मुद्दा जो था वक्फ का, उसमें पहले तो वक्फ के साइड से जिसमें भी अपील डाली गई है वक्फ के लिए कि वक्फ जो है वाइड है, ये जो एक्ट आया 2025 में, इसमें कोर्ट ने परमिशन दिया मिस्टर कपिल सिब्बल साहब को बोलने के लिए। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जाहिर सी बात है। उसके बाद हम यूनियन ऑफ इंडिया के लिए भी अपना पक्ष हमारे तरफ से सॉलिसिटर जनरल जी और मनिंदर सिंह जी रखेंगे। देखिए, जहाँ तक सरकार के वक्फ की बात है तो ये वक्फ बिल में कहीं ना कहीं ये सबको पता है और पूरे देश को भी पता है कि वक्फ में कहीं ना कहीं तो इन लगे धांधली है या जो भी कह लीजिए कि दूसरे नंबर पे पूरे देश में वक्फ ही क्यों है, वक्फ का कब्जा इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ गई। एक कॉमन सी बात है, ये कोर्ट में तो ठीक है मामला सब जुडिस है, बट एक कॉमन सी बात है किसी की भी प्रॉपर्टी हो और वो ऑटोमेटिकली इतना दान कैसे दे सकता है किसी रिलीजियस को प्रॉपर्टी। क्या तो हम कोर्ट में हम कह रहे हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को रिलीजियसली दान करते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें गलत है या धांधली है, जो भी है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट ये है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, जो कि अभी कोर्ट में मामला सब जुडिस है। मे भी आज ये डिसाइड भी हो जाएगा, शाम तक कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। कोर्ट जहां तक मुझे लगता है कि मैटर को सुन के पूरा और ऑर्डर रिजर्व रख लेगी, लेकिन वक्फ को मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सही डिसीजन है और कोर्ट भी मेरे हिसाब से इसी फेवर में कहीं ना कहीं डिसीजन करेगी।